اتنے سالوں سے اپنے گھر کی دیواریں آپس میں ملی ہوئی مگر دل آپس میں ملا ہوا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ گندے اخلاق، ہمارے برے اخلاق۔ دل سے دل لگائیے، دلوں سے محبت کیجیے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیجیے، پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیے۔ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ 24ویں پارے میں یہ روایت نقل فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ حیران پریشان ہو گئے، عرض کیا من یا رسول اللہ، آپ بتائیے کون مومن نہیں ہے، کون مسلمان نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ کامل مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کی مکاریوں سے، اس کی باتوں سے، اس کے اخلاق سے، اس کے اعمال سے، اس کے کردار سے پڑوس میں رہنے والا امن میں نہیں ہے، سکون سے نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، تو یہ کامل مومن نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں کا حال کیا ہے؟ میں نماز پڑھنے والا، میں تلاوت کرنے والا، میں علماء سے تعلق رکھنے والا، مدرسوں خانخاہوں سے میں تعلق رکھنے والا، جماعتوں میں میں نکلنے والا اور مسجدوں میں میں آنے والا جانے والا، مگر پڑوسیوں کے ساتھ میرا کیا برتاؤ ہے، میرا کیا سلوک ہے؟ نماز پڑھنے والے پڑوسی تیرا امن میں نہیں ہے، سکون میں نہیں ہے۔ مشکات میں روایت، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں عورت وہ نماز پڑھنے والی، وہ روزہ رکھنے والی، وہ تلاوت کرنے والی، وہ صدقہ خیرات کرنے والی، مگر یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے پڑوس میں رہنے والوں کو تکلیف دیتی ہے، ایذا دیتی ہے، اس کی زبان سے اس کے پڑوس میں رہنے والے امن میں نہیں ہے، سکون میں نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف صاف بیان فرمایا، ہی فی النار، وہ عورت جہنم میں جانے والی ہے۔ آج ہم بھی نمازی بن گئے، آج ہم بھی روزہ رکھنے والے بن گئے، حج پہ حج کرنے والے، عمرہ پہ عمرہ کرنے والے، تلاوت کرنے والے، درود پڑھنے والے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ؟ مسلم میں روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، لا يدخل الجنت من لا يعمل جارہ بوائقہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس سے امن میں نہیں ہے، سکون میں نہیں ہے۔ پڑوس میں رہنے والے بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، اس کے اخلاق اچھے نہیں، اس کے کردار اچھے نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں، اس کی زبان اچھی نہیں۔ گھر کے اندر فلم دیکھنے والا اور گانے سننے والا اتنی بلند آواز سے گانے سنتا ہے، فلم دیکھتا ہے، موبائل کا استعمال کرتا ہے، یہ آواز پڑوس میں پہنچتی ہے، پڑوس میں رہنے والے بے چین رہتے ہیں، یہ تو گانے سن رہا ہے، ہماری نیند میں خلل۔ ارے گانے سننا ہے، ہیڈ فون کا زمانہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں میں اجازت دے رہا ہوں، میں اجازت دے رہا ہوں، نہیں، گناہ کرنا ہی ہے، اکیلے گناہ کر لے، اپنے گناہ کے عمل سے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کو تکلیف ہم کیوں پہنچاتے ہیں؟ ہمارے گندے اعمال سے ہمارے پڑوس میں رہنے والے سکون سے نہیں ہیں۔ ترمذی میں روایت، ابو داؤد میں روایت، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، میرے گھر میں بکری ذبح کی گئی، جب چھیل دیا گیا، ٹکڑے بنا دیے گئے، اور میں نے اپنے خادم سے پہلا سوال کیا، مجھے بتائیے میرے پڑوس میں رہنے والا ایک یہودی رہتا ہے، کیا اس میں کا گوشت میرے یہودی کو پہنچا دیا
کیا گیا یا نہیں؟ خادم نے کہا ہمارے آقا ہمارے مالک وہ تو یہودی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرمایا کہ سنو میرے کانوں سے، میں نے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ پیغام سنا کہ جبرائیل آئے، جبرائیل آ کے پڑوس میں رہنے والوں کے بارے میں اتنی وصیتیں، اتنی نصیحتیں بیان کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میرے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوا، یہ گمان پیدا ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر میں جبرائیل یہ کہہ دیں کہ پڑوس میں رہنے والا بھی یہ وارث بن جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ ایک گھر کا مالک، ایک گھر کا اونر باپ ہے، باپ مرتا ہے، جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں اس کی بیوی اس کے مال کی وارث، اس کی اولاد اس کے مال کی وارث بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جبرائیل پڑوسیوں کے بارے میں مجھے اتنا کہا میرے دل میں اندیشہ ہونے لگا کہیں یہ نہ کہہ دے پڑوس میں رہنے والا بھی وارث بن جائے گا۔ کتنی نصیحتیں بیان فرمائی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا وَآسِن إِلَى جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا۔ ابو ہریرہ پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اخلاق سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ، تو کیا ہوگا؟ تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ کامل مومن، کامل ایمان پیدا ہونے کے لیے